ہیلو، رابطے میں تجزیاتی کمیونٹی سسٹم گورو مارکیٹ۔ ہم کمپنی کے بارے میں خلاصہ معلومات کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اگر ضروری ہو تو اب ویڈیو کو روک سکتے ہیں۔ ہم زیر مطالعہ تنظیم کے ہر اشارے پر زیادہ احتیاط سے غور کرنے کی تجویز کرتے ہیں۔ ہم تنظیم کے موجودہ بنیادی اشاریوں کا موازنہ کریں گے۔ کارپ ٹکر SMTC۔ جائزہ اس وقت کی موجودہ معلومات پر مبنی ہے۔ 8 اپریل 2025۔ درجہ بندی کی طرف سے گورو مارکیٹس کمپنی کارپوریشن ذیلی زمرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ پرام الیکٹران 60 کمپنیاں تجزیہ میں حصہ لے رہی ہیں، جو کہ بہت نمائندہ ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آرڈر ٹیبل کو دیکھیں۔ زیر مطالعہ کمپنی کا مجموعی نتیجہ 10 میں سے 5.5 پوائنٹس۔ ذیلی زمرہ کا اوسط نتیجہ 1.7 پوائنٹس ہے۔ اگر آپ وسیع پیمانے پر دیکھیں تو عام طور پر امریکی مارکیٹ کے اندر نوٹ کریں کہ مجموعی طور پر پوری مارکیٹ کا اوسط سکور 1.9 پوائنٹس ہے۔ سے -5.5 پوائنٹس کے اسکور کے خلاف کارپ کمپنی کے حصص کی قیمت کی حرکیات کا موازنہ کرنا کارپوریشن اور ذیلی زمرہ کی کمپنیاں۔ ہم 12 ماہ سے زیادہ اسٹاک دیکھ سکتے ہیں۔ کارپ -14.4% کی تبدیلی دکھائی گئی۔ ذیلی زمرہ -11.7% کے لیے قیمت کی حرکیات کے خلاف۔ یہ واضح طور پر کسی چیز کی طرف اشارہ نہیں کرتا، لیکن اس حقیقت کو نوٹ کرنا ضروری ہے۔ کارپوریشن کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن کارپ، جس کی مالیت $2.45 بلین ہے، $540 بلین کے ذیلی زمرہ کے مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے ساتھ کارپ اس کا حصہ 0.453% ہے، اور یہ ذیلی زمرہ میں بہت چھوٹی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ کمپنی کی بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن کا تخمینہ $0.53 بلین ہے، اور ذیلی زمرہ کی بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن $130 بلین ہے۔ کارپ 0.412% حصہ کے لیے اکاؤنٹ مارکیٹ کے زیر قبضہ حصص اور بک ویلیو کا موازنہ کرنے کے بعد ہم مندرجہ ذیل دیکھتے ہیں۔ قبضہ شدہ حصہ کارپوریشن ذیلی زمرہ میں ایکسچینج ویلیو کا اندازہ کرتے وقت 0.453% ہے۔ بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن 0.412% ہے۔ یہ ایکسچینج ویلیو کے حصہ سے 9% کم ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنی کے مارکیٹ کے حصص اور بیلنس کیپٹلائزیشن کا اندازہ خراب -1 پوائنٹ۔ تجزیہ کردہ کمپنی کی مالی ذمہ داریاں $0.571 بلین ہیں۔ بک کیپٹلائزیشن کا قرض کمپنی کے سرمائے کا 107.7% ہے۔ کمپنی کے قرض کی ذمہ داریوں کی سطح پر مبنی درجہ بندی خراب -1 پوائنٹ۔ کمپنی کی سٹاک مارکیٹ ویلیو اور منافع کا تناسب 0 ہے۔ ذیلی زمرہ میں اوسط 23.5 ہے، جو ذیلی زمرہ سے کہیں زیادہ خراب ہے۔ ذیلی زمرہ کی تنظیموں کے مقابلے میں منافع کے اشارے پر مارکیٹ ویلیو کا تعین بہت برا -2 پوائنٹ۔ پچھلے 12 مہینوں کا منافع $162 ملین تھا۔ اگلے 12 مہینوں کے لیے مستقبل کی آمدنی معلوم نہیں ہے، اور یہ کمپنی کے امکانات کے لیے بہت برا ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے مقابلے میں متوقع مستقبل کے منافع کے اشاریوں کا اندازہ اچھا 1 پوائنٹ۔ کمپنی کی مالیت سے آمدنی کا تناسب 2.7 ہے۔ ذیلی زمرہ میں اوسط 2.2 ہے، اور یہ ذیلی زمرہ میں اوسط سے 23% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں اس کی آمدنی کے لیے کمپنی کی مارکیٹ کی قیمت کا تعین قابل برداشت 0 پوائنٹ۔ پچھلے 12 مہینوں کی آمدنی $910 ملین تھی۔ اگلے 12 ماہ کے لیے مستقبل کی آمدنی معلوم نہیں ہے۔ یہ کمپنی کی قیمت کے لیے بہت برا ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں مستقبل کے متوقع آمدنی کے اشارے کا اندازہ خراب -1 پوائنٹ۔
مارجن -17.8% ہے، جس کی اوسط ذیلی زمرہ 9.3% ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 27.1% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فروخت کے مارجن کا اندازہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 0.204% ہے، جو کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حصہ سے 122% کم ہے۔ یہ حقیقت کمپنی کی زر مبادلہ کی قیمت کے عدم توازن کو ظاہر کرتی ہے۔ کارپوریشن شاید دوبارہ تشخیص کی طرف۔ کمپنی کے ہر ملازم کے لیے سرمایہ کی رقم $1,332,000 کے برابر ہے، جبکہ ذیلی زمرہ میں یہ $600,000 ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 122% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم سرمایہ کی مقدار کا اندازہ قابل برداشت 0 پوائنٹ۔ فی ملازم منافع کی رقم -$88,100 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لیے اوسط $25,500 ہے، اور ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 246% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی فرد ملازم منافع کا اندازہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ کمپنی کے فی فرد ملازم کی فروخت $495,000 ہے، ذیلی زمرہ کے لحاظ سے $275,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 80% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی کمپنی ملازم کی فروخت کے حجم کا تخمینہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ حصص 7.5% پر مختصر ہیں، ذیلی زمرہ کی اوسط 2.2% کے ساتھ۔ یہ ایک ممکنہ مختصر نچوڑ کا اندازہ ہے۔ تکنیکی اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 33% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ کارپوریشن ذیلی زمرہ کے لیے یہ سطح 29% ہے۔ اوسطاً ذیلی زمرہ کی سیکیورٹیز کی قدر کمپنی کے حصص کے برابر ہوتی ہے۔ کمپنی کے اسٹاک کی موجودہ قیمت تقریباً $28.32 ہے۔ کمپنی کے اسٹاک کے لیے متفقہ قیمت کا ہدف تقریباً $55.59 ہے۔ اصل تخمینہ اور متفقہ تخمینہ کے درمیان فرق تقریباً 96% ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل کو دیکھتے ہیں جو دستیاب ہے، لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں اسٹاک ویلویشن انفارمیشن اور ریفرنس سسٹم کے ذریعہ پہلے کسی سیزن میں کیے گئے تمام فیصلے شامل ہیں۔ گورو مارکیٹ آرڈر ٹیبل تک رسائی بالکل مفت اور کھلی ہے، پن والے تبصرے میں لنک۔ کمپنی کے حصص کی قدر کے نتیجے میں کارپوریشن معلومات اور حوالہ جات کی تشخیص کا نظام گورو مارکیٹس ایک فیصلہ کیا جاتا ہے۔ $28.31 فی حصص کی قیمت پر فروخت کی تجارت کھولیں۔ معاہدہ اس حقیقت کی وجہ سے کھولا گیا تھا کہ کمپنی کی قدر کافی کم ہے۔ تنظیم کی تشخیص کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے کی گئی تھی۔ اکیم کا انڈیکس ٹیک پرافٹ 21.78% ہے۔ سٹاپ نقصان 34.84% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں پھر 08 مئی 2025 کو ایکسچینج ٹریڈنگ کے اختتام پر آرڈر خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ اس تاریخ سے پہلے آخری تجارتی دن پر ٹکر ENS اہم خرید ٹرانزیکشن بن جائے گا۔ مین آرڈر پر ویڈیو پہلے ہی اس چینل پر شائع ہو چکی ہے۔ کسی بھی آرڈر کو بند کرنے کی صورت میں مین بیلنسنگ ایک اور آرڈر اصل قیمت پر بند ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور مدد کے نظام کو استعمال کرنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ گورو مارکیٹ